امریکی الیکشن صرف 3-4 دن کی دوری پر ہیں. صرف امریکہ کی نہیں اور پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی نظریں امریکی الیکشنز پر ہیں. ریزن اس کی بڑی سادہ سی ہے کہ امریکہ از اے سپر پاور اور انفلوئنس اتنا سارا ہے ہر دنیا کے ملک پر امریکہ کا کہ سب کی نظریں وہاں پر ہوتی ہیں. خیر، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ بہت سے لوگ جوڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو پاکستانیز نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا پریشر ایگزرٹ کر سکتی ہے آنے والی امریکی ریپبلکن حکومت. ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ میں بیسڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ فیض بھائی آپ کے وقت کا. ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کی اوپینین میں یا آپ کی رائے کے اندر ہو از وننگ دا الیکشنز. ایک معاملہ یہ جب ہم وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، اور پھر وہیں پہ دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ، اچھا یہ پتہ چلا امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اٹ ڈز ناٹ وانٹ کہ ٹرمپ جیتے، وہ کیملا ہیرس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیا معاملہ تھا پہلے یہ تو کلیئر کریں. دیکھیے آپ نے اتنا بڑا سوال اتنی معصومیت سے پوچھ لیا کہ کون جیتے گا. اگر یہ بات ہوتی تو میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی بکس چلا رہا ہوتا اس وقت. اور تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا اب تک جواب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر کہ سو کلوز، ریس از سو کلوز. جو نہ صرف جو ہم تو کہتے ہیں نا 7 اسٹیٹس ہیں جو کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں یا بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، ان کو چھوڑیے، بلکہ اس وقت جو معاملہ رکا ہوا ہے وہ 8 کاؤنٹیز ہیں. یعنی 35 کروڑ کے اس ملک میں 8 کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں کے ووٹرز کا فیصلہ یہ طے کرے گا کہ آئندہ صدر کون ہوگا، جس میں ایک اہم کاؤنٹی مشیگن میں ہے جہاں مسلمانوں کی اور عربوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر مشیگن اپنی کاملا ہارس صاحبہ ہار جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ الیکشن جیتنا تقریباً ناممکن ہوگا. اسی لیے غزہ کا جو ایشو ہے فلسطین کا، اپنی امریکہ کی تمام، میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ اپنی پالیسی میں جو ان کی بے حسی شامل ہے، اس کے باوجود بھی ایک غزہ کا ایشو ایک ایسا ابھر کر سامنے آیا ہے اس الیکشن میں کہ مسلمان اور عربوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے ایک عظیم تعداد نے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. یہ چھوٹا سا صرف 2 حرفی فرما دیجیے گا، یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ٹرمپ کے خلاف ہونے والا تاثر ہے جو ہم سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، یہ کتنا درست ہے؟ صحیح درست ہے. خود ریپبلکن پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ دیکھیے، جس میں ابھی جو بات ہو رہی تھی بریک کے دوران کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو ڈک چینی جو کہ جارج بش جونیئر کے وائس پریزیڈنٹ تھے، اور وہ یہاں کا جو ڈیفنس یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نمائندگی کرتے تھے اور کرتے ہیں. وہ اور ان کی بیٹی جو کہ کانگریس وومن تھیں، ابھی کچھ بلکہ غالباً ہیں یا پچھلی دفعہ ہار گئیں وہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو امریکن ریپبلکنز ہیں، یعنی سینیٹر مٹ رومنی، وہ سب ٹرمپ کو ووٹ نہیں دے رہے اور باقاعدہ اعلان کر کے ووٹ نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بہت سے لوگ ٹرمپ سے کمفرٹیبل نہیں ہیں. لیکن اوور آل ٹرمپ کی اپنی پالیسیز، ان کی اپنی شخصیت ایک ایسی ہے، ان کا ایک جو نعرے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ اتنی پاپولر ہیں کہ انہوں نے اپنی پورا کنٹرول اس وقت قائم کر لیا ہے ریپبلکن پارٹی پر. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا جائے. کسی حد تک ضرور اس کا امپیکٹ ہے، لیکن وہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. لیکن اگر ووٹرز اوور ویلمنگلی، اگر پریڈومننٹلی ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور جن اسٹیٹس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا راستہ نہیں روکا جاتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 2016 میں جیت بھی چکے ہیں اور باقاعدہ 4 سال انہوں نے کامیابی سے حکومت بھی کی ہے. فیض بھائی، جو آپ فرما رہے ہیں جنگ والی بات کر رہے ہو، جو باجوہ صاحب نے سوال کیا ہے، میں نے بھی اس پہ غور کیا ہے. اور اگر غور کریں تو 2000 مسلمان ووٹرز کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ، تو 2008 میں باراک اوباما 80% تھے، 2012 میں 92%، اور پھر 2022 میں صدر بائیڈن آگے، وہ بھی 80% امریکی مسلمان کی حمایت سے. اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کیملا ہیرس کے حوالے سے، تو ان کی تو 29.4% ووٹر مسلمان جو ہیں وہ ان کو سپورٹ پر آ رہے ہیں. تو پوچھنا قبلہ پھر آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس سارے ماحول کو اگر میں غور کروں اور آپ کی بات کو غور کروں تو پھر تو کیملا کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے مسلمان ووٹر کی حد تک. ایک بات، اور ساتھ آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ امریکہ میں کیا دیکھ رہے ہیں مسلمان ووٹرز کو کہ وہ ایران اور جو یہ جنگ ہے ساری اس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہے؟ کلیئر کیا ہے؟ کوئی فکرہ بتائیں۔ دیکھیے یہ مسلمان ووٹرز اور اس میں عرب ہیں جس میں بہت سے کرسچن عربs بھی ہیں، ہم لوگوں کے پاس کوئی چوائس رہا نہیں، یعنی دونوں طرف، ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کھائی ہے۔ اگر ٹرمپ کو دیتے ہیں تو ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پالیسی ان کی وہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یار اپنا کام وام جلدی تمام کرو، خاتمہ کرو سب کا، اور پرامن ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے ہم تم کو پوری اجازت دیں گے، وہ پورا۔ پھر آپ یہ مت بھولیے کہ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر، جو کہ اس دفعہ ایکٹیو نہیں ہے اتنے، وہ خود ایک زائنسٹ ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ڈکلیئرڈ جو اپنی جو پوزیشنز دی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس قدر امپاور کر کے ان کو فلسطینیوں کو ٹوٹل کرش کر دیا جائے، اور ان کو کرش کرنے کے بعد ان کو ارریلیونٹ بنانے کے بعد پھر عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے پھر وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ راوی اسرائیل کے لیے چینی چین لکھتا ہے۔ تو یہ ہے ٹرمپ کی پالیسی۔ جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی بائیڈن صاحب آپ دیکھیے ایک طرف کے وہ ہر چیز کی کہتے ہیں نہیں اب رک جاؤ، بس اب رک جاؤ، اب نہیں کرو، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو بڑے بڑے جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں، وہ سارا کچھ اسی طرح سے جاری ہے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بھی ہوا باجوہ صاحب، شاہد صاحب آپ کے ساتھ سوال کے جواب میں بھی، کہ باقاعدہ امریکن بوٹس آر آن دا گراؤنڈ ان اسرائیل ٹو ڈیفینڈ اسرائیل۔ وہاں سارے جو بحری بیڑے ہیں وہی میرے پاس اصل میں بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ بلو سی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، جو بھی دونوں میں سے آئے گا، ٹرمپ آئے گا یا وہ دوسری خاتون آئے، بات خلاف ہی جانی ہے مسلمانوں کے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ آخری سوال میرا، پھر باجوہ صاحب بات کریں گے۔ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ان دونوں میں سے کوئی جیتے گا؟ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ کوئی رائے دیں۔ میرا بھی یہی سوال ہے، دونوں کے سوال کا جواب ہے۔ اچھا دیکھیے یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک سادہ لوہی والا جو ایک پرسیپشن بنا دیا ہے، اور اس میں کچھ ہماری بڑی سرکردہ شخصیات بھی شامل ہیں پاکستان میں جو اس مستقل یہ بات ریپیٹ کر رہی ہیں کہ ایک صدر آئے گا 5 نومبر ہی کو وہ کال کر دے گا۔ پہلی بات تو ہے کہ جو بھی جیتے گا وہ صدر بنے گا، پاور لے گا 20 جنوری کو اگلے سال، اس کے بعد ہی ظاہر ہے اس کی کوئی بات جو مانی جا سکتی ہے یا اس پر وہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں اس کو آپ ٹوٹلی رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ٹرمپ صاحب ایسی شخصیت ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر ففتھ ایونیو، اچھا میں نا فیض بھائی چونکہ بالکل آئی ایم گوئنگ ٹو دا کلوزنگ آف دا پروگرام، آخری صرف کامنٹ یہ کر دیں، آپ نے پہلے کہا ٹرمپ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ کر دیں، مجھے تو ایسے لگا جیسے آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ اور خان صاحب میں بھی کافی مواصلت ہے، اس کا مطلب ہے۔ دیکھیے اب وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ظاہر ہے دونوں پاپولسٹ لیڈر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں ان کی جو بات چیت ہے، جو ان کا انداز ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے ووٹرز کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو ظاہر بہت مواصلت ہے، کافی ساری چیزیں۔ تھینک یو ویری مچ، فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔